والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واولیاء الکاملین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں دانش حسین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم روزے رکھتے ہیں اور اس رمضان المبارک کا بڑا قدر اور احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ لوگ غلط مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ روزے کے حوالے سے غلط مسائل ان کے ذہن میں، یعنی بچپن سے ایک غلط مسائل ان کے ذہن میں بھرے گئے ہیں، اور انہی غلط مسائل کی وجہ سے وہ کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ آئیے آج گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے غلط مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے بچپن سے لے کر آج تک وہ اسی مسائل کا شکار ہیں۔ پہلی غلطی جو پائی جاتی ہے ہم میں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا درست مسئلہ جو علماء کرام اور محدثین کرام جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود الٹی کرنے سے، یعنی اگر آپ نے انگلی منہ میں ڈال کر الٹی یا کہہ کر دی تب روزہ ٹوٹے گا۔ خود اگر الٹی آ گئی، چاہے وہ منہ بھر ہو یا نہ ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر خود الٹی یا کہہ کی تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو درست مسئلہ اس کا یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کچھ ایسا عمل کیا جس سے غسل واجب ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا مسئلہ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی ایک غلط ہے۔ اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک یا بلغم نگل دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، البتہ اگر تھوک منہ سے باہر نکالا جائے اور پھر واپس اگر اس کو نکلا جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عمل یقیناً کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک معیوب عمل سمجھا جاتا ہے۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل، خوشبو لگانا، سرما لگانا یا زیر ناف بال صاف کرنا، اس چیز کو درست نہیں سمجھتے۔ تو اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہیں۔ سرما لگانا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، یہ سب کام روزے کی حالت میں جائز ہیں، لیکن کاجل سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ کاجل اور سرمے میں الگ الگ فرق ہے، اور یہاں پہ کاجل کا حکم اور ہے۔ پانچویں غلط فہمی، رمضان میں سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے، یعنی سحری چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے درست مسئلہ سنیے۔ اگر سحری میں اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی، اول تو یہ ہے کہ آپ رات کو سوئیں، سوتے وقت روزے کی نیت کر کے سوئیں۔ اگر آپ کی سحری میں آنکھ نہیں کھلتی تب بھی آپ کا روزہ ہوگا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ آپ کی نیت، جب آپ نے نیت کی تھی وہ آدھی رات سے پہلے تھی۔ اگر آپ کی نیت آدھی رات سے پہلے ہوگی تو آپ کا روزہ مانا جائے گا۔ پھر اگر آپ نے آدھی رات سے پہلے نیت نہیں کی، کسی وجہ سے آپ نیت کرنا بھول گئے، تو صبح سحری کے وقت تک اگر آپ نے نیت کر لی تو پھر بھی آپ کا روزہ مانا جائے گا۔ لیکن اگر سحری کا وقت نکل گیا اور آپ نے نیت نہیں کی تھی، پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ چھٹی غلط فہمی، رات میں غسل واجب ہو جائے تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اگلی جب افطاری کا وقت آئے گا تب ہی ہم ناک میں یا کلی کریں گے یا غسل کریں گے، تو یہ بھی ایک غلط عمل ہے۔ جب آپ پہ غسل واجب ہو جائے تو آپ غروب آفتاب کا وقت انتظار نہ کریں، بلکہ دن میں آپ جیسے آپ پہلے پورے جسم پر پانی بہاتے تھے ویسے ہی پانی بہائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے حلق تک کلی کرنی ہے، ناک کی نرم ہڈی تک آپ نے
پانی چڑھانا ہے ناک کی نرم ہڈی تک، لیکن ایک چیز کا احتیاط رہے، روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر غلطی سے بھی پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ناک کی کچی ہڈی سے اوپر پانی لے کر نہیں جانا، اگر آپ کی ناک کی کچی ہڈی سے پانی اوپر چلا گیا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 7ویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کا درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں بھی مسواک کی جا سکتی ہے، لیکن اس چیز کا احتیاط اور خیال رکھا جائے کہ جو مسواک کے ذرے ہیں، جو مسواک کے ذرات ہیں، جو ریشے ہیں، وہ حلق سے نیچے نہ جائیں۔ 8ویں غلط فہمی جو عموماً ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے تب تک کھانا پینا جاری رکھا جائے، یہ بھی ایک غلط عمل ہے۔ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تب آپ کھانا پینا بند کر دیں، کیونکہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری کے لیے نہیں۔ جب اذان شروع ہو جائے اس وقت وقت فجر شروع ہو جاتا ہے، اذان کا اور روزے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، تو لہٰذا جب اذان شروع ہو جائے اس سے پہلے ہی آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ 9ویں غلط فہمی، چوٹ لگنے پر یا بلڈ ٹیسٹ کروا لیا یا جسم سے خون نکل گیا تو کہتے ہیں جی اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا۔ نہیں، جب جسم سے کوئی چیز باہر آئے تب آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ خون ہو، پیپ ہو یا آپ نے کچھ اور کیا، یعنی اس ٹائم آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا جب آپ نے منہ کے ذریعے، یعنی اپنے منہ سے اپنے معدے پر کوئی چیز لے کر گئے، یعنی کوئی چیز کھائی، منہ کے ذریعے آپ کے پیٹ میں، آپ کے معدے میں کوئی چیز گئی، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ورنہ بلڈ ٹیسٹ کروائیں، خون نکل گیا، چوٹ لگ گئی، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 10ویں غلط فہمی، روزے میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک غلط عمل ہے۔ علماء کرام اور بہت سے محدثین کرام اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ انجیکشن چاہے وین میں ہو چاہے مسل میں ہو، اس صورت میں بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ وین میں اور مسل میں لگا رہے ہیں، ڈائریکٹ منہ سے اپنے معدے میں کوئی چیز نہیں اتار رہے۔ 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو خوشبو 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک مایع یعنی پانی کی شکل میں، دوسری ٹھوس اور تیسری دھواں۔ اگر خوشبو مایع یعنی پانی کی حالت میں ہے یا ٹھوس ایسے کستوری ہو جاتی ہے، ایسی ہے، وہ آپ نے سونگھ لی تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر دھوئیں کی شکل میں ہے، جیسے اگر بتی کا دھواں ہوتا ہے اور وہ آپ نے سونگا تو یقیناً جب آپ وہ سونگیں گے اور دھواں حلق سے نیچے جائے گا اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی جو حکم ہے سگریٹ نوشی پہ بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے سگریٹ پی لیا تو وہ دھواں تھا، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن جب سگریٹ نوشی کی جاتی ہے تو دھواں حلق سے نیچے لیا جاتا ہے، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 12ویں غلط فہمی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن روزہ رکھنا ہے اس دن سفر اگر کرنا ہو تو اس دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ وجوہات آتی ہیں۔ اگر صبح صادق یعنی صبح سحری کے وقت آپ دوران سفر ہیں، یعنی سفر کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی ایسی چیز نہیں ہے تو اس صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر سحری کے وقت یعنی صبح سحر گزر گئی اس کے بعد آپ نے سفر شروع کیا تو اس صورت میں آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر اس صورت میں روزہ چھوڑیں گے تو گناہ آپ کے سر ہوگا۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے آج کل ٹرانسپورٹ جیسے ہوائی جہاز، گاڑیاں، ٹرینز، ان سب کا سہولت ہمارے پاس موجود ہے، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں، کیونکہ پہلے وقتوں میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر پیدل سفر کیا جاتا تھا اور شدید 4-5 دن، ہفتوں کا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، اس صورت میں روزہ چھوڑنے کا حکم تھا۔ لیکن آج کل ہمارے پاس تمام سہولیات موجود ہیں، اس لیے روزہ چھوڑنے کا یہاں پر توقع ہی نہیں ہوتی۔ 13ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہیں یا کسی عارضے کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا تو اس کا فدیہ دینا اس کا متبادل ہے۔ ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ روزے کے بھی کچھ مراحل ہیں۔
پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس بندے سے روزہ چھوٹ گیا وہ اس کی قضا رکھے گا۔ قضا کیسے؟ قضا سے مراد یعنی اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوٹ گیا تو رمضان المبارک گزر جانے کے بعد وہ ایک روزہ رکھے گا، تو یہ اس کی قضا ہے۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس کے ذرات حلق سے نیچے نہ اتر جائیں، اور اسی وجہ سے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے منع کیا گیا کہ وہ ایک خوشبودار اور ایک ذائقہ دار ہوتا ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر جائیں گے، اسی لیے اس کو منع کیا گیا، اور ایک وہ ذائقہ دار ہے اسی لیے اس کو منع کیا گیا کہ وہ اگر استعمال کریں گے تو مکروہ تحریمی ہے۔ 15ویں غلط فہمی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے رمضان المبارک کا روزہ ہو، چاہے نفل روزہ ہو، چاہے سنت روزہ ہو، سب کے قضا ہونے پر کفارہ لازم ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر روزے کے چھوٹ جانے پر یا چھوڑ دینے پر کفارہ واجب نہیں ہوتا، کفارہ صرف رمضان المبارک کے ادا روزے پر واجب ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے اور فرض کی ادائیگی لازم ہے۔ تو اگر آپ سے رمضان المبارک کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ تو آپ ادا کریں گے ہی کریں گے، ساتھ اس کی قضا بھی لازم ہے، یعنی اگلے ماہ آپ نے ایک روزہ بھی واپس رکھنا ہوگا۔ 16ویں غلط فہمی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہانا، کلی کرنا یا بدن پر پانی بہانا ٹھنڈک کے لیے یہ جائز نہیں، جبکہ ایسا بھی سوچنا بالکل غلط ہے۔ روزے کی حالت میں نہانا بھی جائز ہے، کلی کرنا بھی جائز ہے، ٹھنڈک لینا بھی جائز ہے، اور گیلا کپڑا بدن پہ لپیٹنا بھی جائز ہے، لیکن اگر آپ یہ دکھا رہے ہوں کہ آپ کو روزے کی وجہ سے کافی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسا کرنا اچھی بات نہیں، کیونکہ عبادت سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ 17ویں غلط فہمی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے تب بھی ہمیں 60 روزے بطور کفارہ رکھنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک روزہ چھوڑنے پر صرف ایک روزہ رکھنا پڑے گا، ایک روزہ چھوڑنے پر ایک روزہ، 2 پر 2، یعنی جتنے روزے چھوڑے جائیں گے اتنے روزے رکھے جائیں گے، یہی اس کی قضا ادا ہو جاتی ہے۔ 18ویں غلط فہمی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وضو کرتے وقت غلطی سے حلق سے پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹا نہیں، ایسا غلط ہے۔ حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو روزہ دار ہونا یاد ہے اور آپ نے وضو کیا، وضو کرتے ہوئے آپ کے حلق سے پانی اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، اس صورت میں جب آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تب آپ کے حلق سے پانی اترتا ہے، تب آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزہ دار ہونا یاد ہے اور حلق سے غلطی سے پانی اتر گیا تو روزہ آپ کا چلا جائے گا۔ 19ویں غلط فہمی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں، تو اس میں علماء کرام نے کچھ شریعت کے اندر کچھ معاملات رکھے ہیں، یعنی کچھ مسائل ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ تو اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو وہ روزہ رکھ سکے گی۔ ہاں، اگر اس کے روزہ رکھنے سے اس پر یا اس کے بچے پر کوئی جانی نقصان ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی اور اگلے ماہ اس کا قضا ادا کرے گی۔